عمر ابن سعد کربلا میں۔ جب ہر کی یہ آخری اطلاع ابن زیاد کو پہنچی کہ میں نے حسین کو ماں ان کے ہمراہیوں کے کوفے کے راستے سے ہٹا کر کربلا تک پہنچا دیا ہے اور اب وہ یہاں سے کہیں آگے کو نہ جا سکیں گے، تو اس شقی نے امام حسین علیہ السلام کا وہیں قتل کیا جانا کوفے میں لائے جانے سے بہتر سمجھا۔ ابن زیاد نے قادسیہ کے مقام پر موجود اپنے لشکر کے ایک سردار حسین ابن نمیر کو لکھ بھیجا کہ تو بہت جلد کربلا کی طرف روانہ ہو۔ پھر کوفہ سے بھی فوجیں روانہ کرنے کا بندوبست کرنے لگا۔ چنانچہ مقتل ابو اسحاق اسفرائینی میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے کوفے میں اعلان کروا دیا کہ جو شخص حسین کا سر لائے گا اس کو میں 10 برس کے لیے ملک رہ دے دوں گا۔ یہ سن کر عمر ابن سعد ابن زیاد کے پاس آیا اور کہا، اے امیر، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، بہتر ہے تو جا اور حسین پر پانی بند کر کے ان سے جنگ کر اور ان کا سر کاٹ کر میرے سامنے حاضر کر۔ 4000 آدمی میں تیرے ساتھ روانہ کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ جب عمر ابن سعد اپنے گھر آیا تو بہت سے شرفائے کوفہ اس کے پاس آ کر کہنے لگے، اے پسر سعد، ہمیں یہ سن کر حد درجہ افسوس ہے کہ تو قتل حسین کے لیے جا رہا ہے۔ کیا قیامت آ گئی؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کے نواسے کا خون بہانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اس نے کچھ دیر تأمل کیا اور ان لوگوں سے کہا، اچھا، میں نہ جاؤں گا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو ملک رے کی طمع پھر اس پر غالب آئی اور سوچنے لگا کہ ان دونوں میں سے کون سی بات اختیار کروں، قتل حسین یا حکومت رے۔ عمر ابن سعد کے پس و پیش کا حال کسی نے ابن زیاد سے بھی جا کر بیان کیا۔ اس نے بلا کر خوب ڈانٹا اور کہا کہ تو اگر جانا نہیں چاہتا تو حکومت رے کا فرمان جو تجھے دیا گیا ہے واپس کر۔ یہ سنتے ہی حرص سے دنیا اس پر غالب آ گئی اور اس نے ملک رے کی حکومت کو قتل حسین پر ترجیح دے کر کہا، اے امیر، اب میں اپنے ارادے سے نہ لوٹوں گا، تو اطمینان رکھ۔ غرض کے عمر ابن سعد 6000 یا بروایت 9000 کی جمعیت کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر ابن زیاد نے تمام اہل کوفہ کو مسجد میں جمع کر کے کہا، تم نے اولاد ابو سفیان کی اچھی طرح آزمائش کر لی، وہ تمہارے ہر امتحان میں ٹھیک اترے۔ تم نے یزید کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ وہ کیسی اچھی عادتوں کا آدمی ہے اور کس قدر سخی اور رعایا پرور ہے۔ وہ اپنی رعایا سے اسی طرح کا نیک برتاؤ کر رہا ہے جیسا کہ اس کا باپ معاویہ کیا کرتا تھا۔ اس نے تمہارے مقرر وظیفوں میں اضافہ فرمایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ حسب ضرورت اور اضافہ کر دوں اور تم کو حسین سے لڑنے کے لیے جو تمہارے بادشاہ وقت کا جانی دشمن ہے روانہ کروں۔ پس تم کو چاہیے کہ دل سے اس کی اطاعت کرو اور اس کے انعام و اکرام سے مالا مال ہو۔ یہ کہہ کر وہ ممبر سے اترا اور اہل کوفہ کے لیے خزانوں کا منہ کھول دیا۔ پھر کیا تھا، دنیا پرست ایمان فروش ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور کربلا روانگی پر آمادگی ظاہر کرنے لگے۔ ابن زیاد نے موقع کو غنیمت سمجھ کر بہت جلد اپنے اس لشکر کو تیار کیا۔ مورخین نے اس لشکر کی تعداد 6000 سے لے کر 50,000 تک لکھی ہے۔